وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ قادری سلسلے کے ایک مرد درویش کے مزار پہ میں اور آپ سب اپنی خالی جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، اور میری گفتگو کا آغاز میر میراں پیر پیراں شاہ جیلاں حضور والی بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے قصیدہ غوثیہ سے ہو رہا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کی برکات آپ علماء سے پوچھ لیں۔ صوفیاء اس قصیدہ پاک کو وظائف میں شامل کرتے ہیں، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جس علاقے میں یہ قصیدہ پاک پڑھا جا رہا ہو اللہ رب العزت کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن برکتیں ضرور ملیں گی۔ پھر میں انشاءاللہ اپنے عنوان کو لے کر آگے نکلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکان الحب کاسات الوصالی فقلت لحمرتی نحوی تعالی سعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاکتاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساقی القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی کسانی خلاطا بطراز غوم وتوجنی بتیجان الکمالی واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی واتانی سوالی وولانی علی الاکتاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی ولو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوالی ولو القیت سری فی جبال لدقت واختفت بین الومالی ولو القیت سری فوق نار لحمدت وانتفت من سر حالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرتی مولا التعالی وما منها شہور او دہور تمر تنقضی اللہ تعالی تخبرنی بما یاتی ویجری تعلمنی فاقصر عن جدالی مریدی ہموت واشتخنی افعل ما تشاء والاسم عالی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الموالی تیولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی بلاد اللہ ملکی تخت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کحردلت علی حکم اتصالی درست العلم خطا سرت کتبا ونلت الساد من مول الموالی رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کل آلی وکل ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی نبی ہاشمی مکی حجازی وجدی بہی نلت الموالی مریدی لا تخف واشن فانی حضوم قاتل ہند القتالی انا الجیلی مخی الدین اسمی وعالامی علی راس الکمالی انا الحسنی والمخدہ مقامی وامنا الحسنی والمخدہ مقامی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین القمالی تقبلنی ولا تردد سوالی اغسنی سیدی انظر بحالی۔ بعد از حمد و صلات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
قصیدہ غوثیہ پاک سے اس بابرکت معمبر پر رونق پر کیف خوبصورت تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ مالک کائنات صاحب مزار کا صدقہ ہماری خالی جھولیاں اپنے کرم سے مالا مال فرمائے۔ دور و نزدیک سے آنے والے جتنے بھی حضرات تشریف لائے، اللہ رب العزت سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ مالک کونین صاحب مزار کا صدقہ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ تمامی علماء کرام جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، سادات کرام، مشائخ عظام، سب کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص سید السادات، فخر السادات، برادر معظم محترم جناب پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی، اللہ رب العزت آپ کو علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور سٹیج پر تشریف فرما زیب سجادہ آستانہ علیہ حاضہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کاظمی المشہدی اور پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب کاظمی المشہدی، فخر العلماء، زینت محافل اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی ذوق محمود صاحب، جتنے بھی علماء تشریف فرمائیں سب کے اسماء گرامیہ سے میں آگاہ بھی نہیں۔ دعا کرتا ہوں مالک کونین، مالک ارض و سما سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہمارے جد اعلیٰ آل بیت نبوت کے 7ویں امام باب الحوائج، امید بارگاہ رسالت، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے مضمون کے اندر رہتے ہوئے چند معروضات آپ کے سامنے عرض کروں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ سنیوں کے ہیں یا دوسرے طبقات کے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، جس ہستی کا نام عبد القادر جیلانی ہے اس کے بٹکوں کو اہل بیت اطہار کے ائمہ کہا جاتا ہے۔ جس ہستی کا نام عبد القادر جیلانی ہے اس کے آباء و اجداد کو ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو داؤد طائی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، خواجہ سری سکتی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا نام تو سنا ہوگا۔ جس در سے یہ پانی بھر کے، جس در سے یہ لنگر تقسیم کر کے لوگوں میں فیض بانٹتے ہیں، اس در والوں کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی میں جملہ اور آسان کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ اہل بیت ہوتے کون ہیں؟ ایک طرف تو رازی جیسا عالم بھی امام، ایک جیسے طرف تو سیوطی جیسا قرآن کا محقق اور قرآن کا مفسر بھی امام، دوسری جانب تو آلوسی جیسے لوگ بھی امام، دوسری جانب تو غزالی جیسے لوگ بھی امام، وہ بھی امام، یہ بھی امام۔ یہاں تک ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے وہ بڑے ہیں یا آل بیت کے امام بڑے ہیں؟ تو آج دل کے تختی پر یہ جملہ لکھ کر لے جانا اور سید پہلوان شاہ صاحب کا لنگر سمجھ کر لکھ کر لے جانا، وہ صاحب جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ میرے جناب ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام، امام جعفر الصادق کی جوتیاں سیدھا کرنے والے امام کا نام ہے۔ اور جیسے باقی امام ہیں یہ بھی امام، پھر سوال پیدا ہوا یہ بھی امام وہ بھی امام، فرق کیا ہے؟ تو سادہ سے جملے میں عرض کر دوں، جنہیں ان کے در سے نوکری ملتی ہے وہ یہ امام کہلاتے ہیں، جو پوری کائنات میں فیض بانٹتے ہیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ حضور کا سارے کا سارا فیض باطنی، حضور کا سارے کا سارا فیض باطنی
حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچتا ہے، وہاں سے امام حسن مجتبیٰ جو یہ گیلانی سادات کے جد اعلیٰ ہیں، وہاں سے پھر حضرت امام حسین شہید کربلا، وہاں سے چلیے پھر امام زین العابدین، امام محمد الباقر، وہاں سے امام جعفر الصادق، وہاں سے امام موسیٰ کاظم، وہاں سے امام علی رضا، وہاں سے امام علی تقی، وہاں سے امام علی نقی، وہاں سے امام حسن عسکری، وہاں سے یہ فیض ڈائریکٹ بغداد کی دھولا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور میرے غوث پاک کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں الحسنی والمخدہ مقامی، میں حسنی سید ہوں، اللہ نے مجھے مقام مخدہ عطا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقام مخدہ کیا ہے؟ مقام مخدہ اس مقام رفیع کو کہا جاتا ہے جب تک میرا عبدالقادر جیلانی کسی کے پیپروں پر مور نہیں لگاتا تب تک اللہ اسے ولایت کی بو بھی عطا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں عرض پھر کرتا چلوں، اگر مجھ سے نہ پوچھو یہ ائمہ اہل بیت کون ہوتے ہیں، وہ غوث اعظم کے دادوں کو ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کے جد اعلیٰ کو ائمہ اہل بیت میں سے 7ویں امام